دنیا میں ایسی بڑی مثالیں پڑی ہیں کہ بندہ سوچتا کچھ ہے اور ہوتا کچھ ہے۔ لوگ کرنے کیا جاتے ہیں اور آگے ہو کیا جاتا ہے۔ لوگ کمائی کرنے کے لیے باہر کے ممالک کی طرف جا رہے ہوتے ہیں اور راستے میں ڈوب جاتے ہیں۔ کوئی لوگ سیر کرنے کے لیے سمندر کی تہوں میں جاتے ہیں اور وہیں کے ہو کے رہ جاتے ہیں۔ تو ایسی کئی مثالیں پڑی ہیں کہ لوگ سوچتے کیا ہیں اور ان کے ساتھ ہوتا کیا ہے۔ ایک ایسا ہی بالکل واقعہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے قبول اسلام کا واقعہ ہے۔ آپ بھی کچھ اور سوچ کر گھر سے نکلے تھے، لیکن کچھ اور ہی ہو گیا۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اسلام قبول کیا تو کفار کے اندر ایک یہ ڈر پیدا ہو گیا کہ امیر حمزہ وہ مسلمان ہو گئے، امیر حمزہ مسلمان ہو گئے۔ ہر طرف یہی باتیں ہو رہی تھیں، امیر حمزہ مسلمان ہو گئے، امیر حمزہ مسلمان ہو گئے۔ اور یہ باتیں کیوں ہو رہی تھیں؟ کیونکہ حضرت امیر حمزہ بڑے بہادر انسان تھے، آپ کو شیروں کا شکاری کہا جاتا ہے، اور کفار اس بات کی وجہ سے ڈر میں پڑ گئے کہ ایک طاقتور شخص جو ہے وہ مسلمان ہو گیا ہے، اب ہمارے لیے خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔ ادھر یہ صورتحال تھی، ادھر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں یوں دعا کر رہے ہیں، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب خاصتاً، اے اللہ عمر بن خطاب کے ذریعے سے اسلام کو عزت عطا فرما، عمر بن خطاب کے ذریعے سے اسلام کو شان و شوکت عطا فرما۔ ایک طرف آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے دعا کر رہے ہیں، آپ کو اللہ کی بارگاہ سے مانگ رہے ہیں، آپ اپنی مراد اللہ کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں، باری تعالیٰ میں عمر کو چاہتا ہوں، مجھے عمر عطا فرما۔ یہ ادھر حضور دعا کر رہے ہیں، دوسری جانب کفار مسلمانوں کی دن بدن بڑھتی ہوئی تعداد کو دیکھ کر پریشان ہیں، ایک میٹنگ رکھتے ہیں، میٹنگ کے اندر طے یہ کرتے ہیں کہ ہم آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کریں گے۔ اب قتل کرنے کی ذمہ داری حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے سر لی اور کہا کہ یہ کام میں سر انجام دوں گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے وہ بڑے غصے میں تلوار ننگی کیے، تلوار لٹکائے ہوئے نکلے اور جا رہے ہیں۔ راستے میں قبیلہ بنی زہرہ کا ایک شخص جس کو نعیم بن عبداللہ کہا جاتا ہے، یہ شخص حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو ملتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھ کر نعیم بن عبداللہ کہتے ہیں، اے عمر کہاں جا رہے ہیں؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں محمد کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ نعیم بن عبداللہ کہتے ہیں، اے عمر آپ ان کو قتل کر لیں گے، لیکن قتل کرنے کے بعد خود کو بنی ہاشم اور بنی زہرہ قبیلے سے کیسے بچائیں گے؟ جب یہ بات کی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے نعیم بن عبداللہ کو کہا کہ کہیں تم بھی تو مسلمان نہیں ہو گئے، کیونکہ نعیم بن عبداللہ کا تعلق یہ قبیلہ بنی زہرہ سے تھا۔ تو حضرت نعیم بن عبداللہ نے کہا ہاں میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ غصے میں آئے اور کہا کہ ان کا کام کرنے سے پہلے میں تیرا ہی کام یہاں پر نمٹا دیتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ابھی بس تلوار چلانا چاہیے ہے تو نعیم بن عبداللہ کہنے لگے، اے عمر مجھ پر تلوار چلانے سے پہلے اپنی بہن کے گھر کی بھی خبر لے لو، وہاں تمہاری بہن اور تمہارے بہنوئی سعید بن زید نے بھی اسلام قبول کر لیا ہے، وہ بھی مسلمان ہو گئے ہیں۔ اب یہ بات سنی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور زیادہ غصے میں آ گئے اور انہوں نے پھر وہیں سے راستہ تبدیل کیا، اپنی بہن کے گھر کی طرف آپ چلنا شروع ہو گئے۔ جب بہن کے دروازے پر پہنچے، دروازہ بند ہے، اندر سے قرآن پاک کو پڑھنے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن اور بہنوئی کو قرآن پاک پڑھا رہے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے دروازے پر نوک دی، دستک دی، دروازہ کھولنے کو کہا۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی آواز سن کر ایک کونے کے اندر چھپ گئے۔ جب آپ چھپ گئے، دروازہ کھولا گیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ گھر میں داخل ہوئے تو انہوں نے پوچھا کہ تم کیا کر رہے تھے؟ آگے سے آپ کو واضح طور پر کوئی جواب نہیں دیا گیا، ٹال مٹول سے کام لیا گیا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے، مجھے لگتا ہے کہ تم نے اپنے آباء و اجداد کا دین چھوڑ کر اسلام کو قبول کر لیا ہے۔ تو انہوں نے کہا ہاں الحمدللہ ہم مسلمان ہو چکے ہیں۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ شدید غصے میں آئے اور انہوں نے اپنے بہنوئی کی داڑھی کو پکڑا اور ان کو پٹک کر زمین پر دے مارا۔ حضرت
عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن فاطمہ نے اپنے شوہر کو چھڑانے کے لیے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف جب ہاتھ بڑھائے تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے سختی سے اپنی بہن کو ایک گھونسا دے مارا، جس سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن شدید زخمی ہوئیں، آپ خون آلود ہو گئیں، خون سے آپ تر بتر ہو گئیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ انداز دے کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن حضرت فاطمہ کہنے لگی، اے عمر کان کھول کر سن لیں، آپ ہماری رگوں سے، آپ ہمارے بدن سے، آپ ہمارے جسم سے خون کا ایک ایک قطرہ تو نکال سکتے ہیں، لیکن ہمارے دلوں سے ایمان کا نور نہیں نکال سکتے۔ بس یہ کہنا تھا۔ اس کے بعد آپ کی بہن نے آپ کے سامنے یوں کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ اب یہ کلمہ پڑھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بہن کی وہ خون آلودہ حالت کو دیکھا تو آپ کا غصہ کچھ ٹھنڈا ہوا، اور پھر آپ کہنے لگے، جو کچھ آپ پڑھ رہے تھے وہ کتاب تو ذرا مجھے دکھائیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ اس کتاب کو ناپاک بندہ نہیں چھو سکتا، اس کتاب کو اگر چھونا ہے تو پھر پہلے آپ غسل کریں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اصرار کیا۔ حضرت فاطمہ نے پھر کہا، نہیں، اس کو ناپاک بندہ نہیں چھو سکتا۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے غسل کیا۔ اس کے بعد آپ کو کتاب پکڑائی گئی اور اس پر آپ نے یہ قرآن پاک کی آیا کریمہ پڑھی، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، کہ اللہ فرماتا ہے بے شک میں ہی اللہ ہوں، میں ہی الہ ہوں، میں ہی عبادت کے لائق ہوں، کوئی میرے سوا کوئی اور معبود نہیں، تو میری نماز قائم کرو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب قرآن پاک کی یہ آیا کریمہ پڑھی تو ایک سخت جان، سخت دل ہونے کے باوجود قرآن پاک نے آپ کو موم کی طرح نرم کر دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہن کو کہنے لگے، بہن مجھے بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے چلیں۔ بس یہ بات کرنا تھی کہ وہ جو کونے میں چھپے ہوئے حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے وہ باہر نکلے اور مبارک دیتے ہوئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہنے لگے، اے عمر تجھے مبارک ہو، تمہارے لیے خوشخبری ہے، کل بروز جمعرات آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہارے لیے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کی تھی، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب خاصتاً، اے اللہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے اسلام کو عزت عطا فرما، اے اللہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے اسلام کو شان و شوکت عطا فرما۔ اور حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، مجھے ایسا لگ رہا ہے اللہ پاک نے اپنے محبوب کی اس دعا کو قبول فرما لیا ہے، تیرے لب سے جو نکلی بات وہ ہو کر رہی، جو کہا دن کو رات تو رات ہو کر رہی۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کو اللہ پاک نے قبول فرمایا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کے اندر وہ ایمان کی روشنی وہ جاگ اٹھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں لایا گیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب نورانی چہرہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، کے ساتھ ہی آپ نے یوں اسلام قبول کیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک عبد اللہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں اور آپ اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ یوں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کیا سوچ کر گھر سے نکلے تھے کہ میں محمد کو قتل کروں گا، میں محمد کی جان لوں گا، لیکن وہاں پر گئے تو اپنی ہی جان دے کر آئے۔ تاریخ میں ایسے واقعات بڑے ملتے ہیں، کئی لوگوں نے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان لینے کی کوشش کی، لیکن جب جان لینے جاتے تو جان لینی کیا تھی، اپنی جان ہی دے کر آ جاتے، اور اپنی جان بھی دے کر آتے اور یہ بھی نعرہ لگا کے آتے، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں۔ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کرم ہے، یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیض ہے کہ جو کوئی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نورانی چہرہ دیکھتا ہے تو وہ حضور کا دیوانہ ہو جاتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اسلام قبول کیا تو وہاں پر موجود صحابہ کرام نے نعرہ تکبیر اتنی بلند آواز میں لگایا کہ وہاں پر موجود جتنے بھی افراد تھے ان سب نے اس نعرے کو سن لیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے پھر اسلامی فتوحات کے اندر بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہر محاذ پر کھڑے رہے اور
جب یہ مسلمان ہوئے تو اب پھر کفر بھی کانپنے لگا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ پاک نے بڑی شان عطا فرمائی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر جو اسلامی سلطنت تھی اس نے بڑی جلدی ترقی کی، یہاں تک کہ 22 لاکھ مربع میل تک آپ نے اسلامی پرچم لہرایا۔ ہم سب کے لیے یہی آپ کی سیرت سے میسج ہے کہ ہم آپ کی سیرت پر عمل کریں، جو آپ نے ہمارے لیے اصول مقرر کیے ہیں، ہم ان اصولوں کو اپنا کر اپنی زندگی کو خوشگوار بنائیں۔ اور یہاں پر میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں پہلے دور کے اندر اسلام قبول کرنا کتنا مشکل ہوتا تھا کہ اسلام کو قبول کرتا تو اس کو پھر اتنی تکلیف دی جاتی تھی، جیسا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بہن کے ساتھ سلوک کیا، اپنے بہنوئی کے ساتھ سلوک کیا۔ لیکن آج دیکھیں ہم پیدا ہوتے ہیں تو مسلمان گھرانے میں پیدا ہوتے ہیں، ہم پیدا ہوتے ہیں تو ہمارے کانوں کے اندر وہ اذان سنائی جاتی ہے، ہم جب قرآن پڑھتے ہیں تو ہمیں وہ ایک عزت والی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو لوگ ہمیں حاجی اور نمازی کا لقب دیتے ہیں۔ لیکن پہلے دور کے اندر ایسا نہیں تھا، لیکن انہوں نے اس مشکل وقت میں بھی اسلام کو قبول کیا، اسلام پر ڈٹے رہے۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑا میسج ہے حضرت فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالی عنہما کا، کہ جو انہوں نے کہا کہ اے عمر، آپ ہماری رگوں سے، ہمارے جسم سے خون کا ایک ایک قطرہ تو نکال سکتے ہیں، لیکن ایمان کا نور ہمارے دلوں سے نہیں نکال سکتے۔ آج ہماری بھی ایمان کے ساتھ اس طرح کی رشتہ داری ہونی چاہیے کہ ہم دنیا کی تکالیف جب ہمارے اوپر آئیں تو ہم ان تکالیف سے چھٹکارے کے لیے ہم دین کو نہ چھوڑیں، ہم اسلام کو نہ چھوڑیں، اسلام کے ساتھ وابستہ رہیں، انشاءاللہ دونوں جہاں میں برکتیں نصیب ہوں گی۔